قومی اسمبلی کے اجلاس سے کچھ دیر بعد ہوگا نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا۔ شہباز شریف اور عمر ایوب کے درمیان مقابلہ۔ ارکان اسمبلی کی آمد کا سلسلہ جاری، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ وزیر اعظم بننے کے لیے 336 رکنی نو منتخب قومی اسمبلی میں 169 ووٹ درکار۔ اتحادیوں کو 209 اور سنی اتحاد کونسل کو 91 ارکان کی حمایت حاصل۔ نو منتخب وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری کل ایوان صدر میں ہوگی۔ شہباز شریف پاکستان کے لیے خوشخبری ہیں، پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا تھا، اب معیشت کو مستحکم کریں گے۔ نوجوانوں کے روزگار، کاروبار اور ترقی کا دور شروع ہوگا، مریم اورنگزیب کا بیان۔ شہباز شریف بھاری اکثریت سے وزیر اعظم بن جائیں گے، پی ٹی آئی شور شرابہ کرتی رہ جائے گی۔ ایم کیو ایم آج شہباز شریف کے حق میں ووٹ دے گی، لیگی رہنما احسن اقبال کی گفتگو۔ پاکستان میں عدم استحکام کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، کسی بھی جماعت کے لیے حکومت پھولوں کی سیج نہیں۔ اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب کریں گے، حنیف عباسی کی گفتگو۔ چیلنجز بہت زیادہ ہیں، ڈیلیور کرنا اب مشکل ہے۔ موجودہ اسمبلی کو آئینی ترمیمی بل ایم کیو ایم سے وعدے کے مطابق منظور کرانا ہوگا۔ پاکستان کے مسائل کا ایک ہی حل ہے، لوگوں کو ان کی تقدیر کا مالک بنایا جائے، فاروق ستار کی گفتگو۔ صدارتی الیکشن میں آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی میں مقابلہ ہوگا۔ شمیم احمد، اصغر علی مبارک، عبدالقدوس عوان اور وحید احمد کمال بھی آزاد حیثیت سے امیدوار۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کل ہوگی، الیکشن شیڈیول کے مطابق پولنگ 9 مارچ کو ہوگی۔ خیبر کے علاقے بازار زخاخیل میں برف باری کے دوران بوسیدہ مکان کی چھت گر گئے، ملبے تلے دب کر ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق، خواتین اور بچے بھی شامل۔ سوات کے سیاحتی مقام کالام اور مالم جبہ میں برف باری کا سلسلہ جاری، سڑکیں بند، دیگر شہروں سے زمینی رابطہ منقطع، سیاح پھنس گئے۔ کراچی میں جاتی سردی واپس لوٹ آئی، شہر کو ٹھنڈی ہواؤں نے جکڑ لیا۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں استاد نے طالبہ پر تیزاب پھینک دیا، لڑکی کورس مکمل ہونے پر سرٹیفکیٹ لینے کوچنگ سینٹر آئی تھی، ٹیچر سے تلخ کلامی ہو گئی، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ کراچی کے علاقے مواج گوٹھ میں ملزمان ڈرائیور کو نشہ آور چائے پلا کر رکشہ اور دیگر سامان لے اڑے، پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا۔ اسرائیلی فوج کی رفح میں پناہ گزینوں کے کیمپ پر بمباری، مزید 11 فلسطینی شہید، 24 گھنٹے میں 92 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ امریکہ نے فضا سے امدادی سامان گرانے کی فوٹیج جاری کر دی۔ اور پی ایس ایل میں آج نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کے درمیان مقابلہ ہوگا۔